ایکچولی جب اسرائیل نے کھل کے کہہ دیا کہ ہاں جی ہم نے آپ کی سرزمین پہ تہران میں ہم نے ہی اٹیک کر کے انہیں مارا تھا، تو ظاہر ہے پھر ایک رسپانس دینا تو بنتا تھا ایران. لیکن اس سے پہلے سے ایوری بڈی نو اس کے چاہے وہ پیجر اٹیکس ہوں، چاہے وہ ڈماسکس میں ایرانین ایمبیسی پہ حملہ ہو، چاہے وہ ایران کی سرزمین کے اوپر اسماعیل ہانیہ کا قتل ہو، یہ سب ظاہر ہے موساد کر رہی ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس کر رہی ہے. لیکن اب بیکاز وہ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں، گلوبل سینیریو میں کھل کے بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا، تو اپنے ملک کے اندر ایک رسپانس دینے کے لیے بھی وہاں کی لیڈرشپ کا یہ کام تو تھا کہ وہ رسپانس دے. بٹ اگر وہ رسپانس نہ بھی دیتے اور اسرائیل یہ نہ بھی کہتا تو بھی سچویشن بڑی کلیئر ہے کہ اسرائیل کھل کے چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، معاملات کو خراب کر رہا ہے. اس وقت ایک گیپ ضرور آیا ہے حماس کی طرف سے کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. وہ لیڈرشپ جو 30 ایئرس سے چیزوں میں ڈیسیژن میکنگ کر رہی تھی، اسٹیٹس کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، میجر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اب اگر وہ نہیں ہے تو اس ویکیوم کا فائدہ اسرائیل میکسیمم اٹھا رہا ہے. سیریا میں اپنی سیٹلمنٹس کے لیے جگہ پہ قبضہ کر رہا ہے میکسیمم. سو یہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے اور یہ بڑھے گی وقت کے ساتھ. میں بار بار کہہ چکی ہوں یہ ایران تک آئے گی. ایران نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کو ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے، لیکن بہرحال سچویشن اور خراب ہوگی. ٹھیک ہے عادل صاحب، اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایران اور اسرائیل ایک بار پھر آمنے سامنے ہے. اس پوری صورتحال میں امریکہ کیا سوچ رہا ہے اور امریکہ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں امریکہ کی اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے. وہ ان کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ بائیڈن ہوں ٹرمپ ہوں ایک ہی بات ہے. اسرائیل کو انہوں نے سپورٹ کرنی ہے اور جو ایران کی پراکسس تھی وہ آلموسٹ وہاں سے تقریباً صفایا ہو چکا ہے. اسرائیل اب ایک اچھی پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کے گرد ایک گھیرا تنگ کر دے، تو آنے والے دن جو ہیں وہ زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ایران کو بجائے دھمکیاں دینے کے اپنی اسٹریٹجی میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی لانی چاہیے. اس کو عرب ریاستوں کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ زیادہ نہ خراب ہو. اگر اکیلا ایران اسرائیل کے مقابلے میں یا اس سے لڑنے کی کوشش کا یا اس کا خیال میں کہ وہ اس کو جواب دے سکتا، وہ جواب نہیں دے سکتا اس کو. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پر ایران کو اپنی پولیٹیکل انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے ریجن کے اندر عرب اسٹیٹ کے ساتھ، تاکہ کوئی پریشر کوئی بات چیت کا رستہ نکلے. ورنہ یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو حالات بنیں گے وہ آنے والے دنوں میں ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کس حد تک خراب ہو سکتا ہے. حقانی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنا چاہیے اور وہ تبدیل کرے گا؟ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کا یہ کوئی اس طرح ریئل معنوں میں نہیں لینا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ ایران اسرائیل پہ کوئی حملہ کرے گا. یہ اس وقت کرنے کی پوزیشن میں ہے یا آپ ایل مجھے مار کی طرح بڑا اٹیک کر کے ایران کو اسرائیل کو موقع دے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ اس پہ حملہ کر کے تنصیبات ڈیفنس کی اور دوسری بھی تباہ کر دے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جس طرح سچویشن بنی ہے، انہوں نے جو کہ اب انہوں نے کنفیشن کر لی ہے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کا اسرائیل نے، تو اب ان کو یہ ایک سٹیٹمنٹ تو بنتی تھی. اب اس کے بعد وہ ظاہر یہ کہیں گے کہ ہم مناسب وقت کریں گے اور اس پہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹائم. تو وہ باقی میرا خیال ہے کہ ایران کے خلاف ایک پورا میپ ہے، پلان ہے، اور آپ اگر فوری طور پہ ایران اگر تبدیل کرنے کی کوشش کرے بھی سی اپنی پالیسی تو اتنا آسان نہیں ہے. جو ان کے آس پاس والے ملک ہیں وہ بھی ایک طویل عرصے سے ایران سے تنگ ہے اور چیزیں اس طرح اتنا جلدی ہوتی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ کمزوری یا بزدلی کا یا اس طرح جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ پریشر بڑھاتا ہے. تو ایرانی جو اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جرأت سے بات کرے، ایک اسٹرانگ بات کرے، کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اس کے درمیان میں کیلکولیٹ کرتی ہے. اب دیکھیں نا انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ایک دو کیے ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ انہوں نے کی ہے اور اپنے پراکسیز کو زیادہ استعمال کیا. اب وہ ان کی پراکسیز کمزور ہو گئی ہیں تو ایران کے لیے مسائل ہے، ایران کے لیے بہت سیریس چیلنجز ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ بالکل کمزور اپنا تاثر دینا بھی ایران کو سوٹ نہیں کرتا. انگیجمنٹ ضرور رکھیں اپنے عرب کنٹریز سے اور لوگوں سے، لیکن اب اتنا آسان نہیں نا. آپ نے جن کو اپنا اتنا مخالف بنایا ہے، جب آپ مشکل وقت ہے اور آپ کمزور ہو رہے ہیں تو آپ کو کیوں سہارا دیں گے؟ وہ اتنا آسان نہیں ہے نا. جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مڈل ایسٹ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اور اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. بہرحال ایران کے لیے سیریس معاملات ہیں اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بجائے مسلم ممالک کو، چونکہ
ईरान पे अगर हुआ तो फिर जंग बढ़ेगी और फिर मामला आसान नहीं होगा, आगे तक जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। और ज़ुनैरा हमेशा ये बात करती हैं कि जो सूरत हाल है वो यहाँ तक नहीं रुकेगी बल्कि आगे भी जाएगी, तो खित्ते को क्या आप देख रही हैं कि मसाइल दरपेश हो सकते हैं? और अगर हम ईरान की बात करें तो यकीनन बहुत से चैलेंजेस हैं जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ब्लंटली वो इसराइल को बदला देगा या सिर्फ ये उन्होंने जो एक चीज़ को एक्सेप्ट किया था उसका जवाब दिया गया है, सिर्फ लफ्जी बात की गई है कि हम बदला लेंगे? देखिए ये तो वो रिस्पांस था ना जो इजराइल ने जब कह दिया कि हमने आपकी सरजमीन पे इस्माइल हानिया को मारा है, तो इतना तो कहना उन्होंने हर हाल में था, इसके बगैर कैसे वो सरवाइव करते या फेस करते अपने लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि 1944 से सीरिया में रशियन प्रेजेंस थी और अभी जो वहाँ पर रेबल ग्रुप जिसके ऊपर सारी चीज़ें चली गई हैं, जिसको एकदम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था, जिसके सरबराह के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, वो अब वहाँ के सरबराह हैं और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ US कह रहा है कि हम उनके साथ इंगेज कर रहे हैं और बड़ी प्रोडक्टिव इंगेजमेंट है। तो मतलब लोगों को बेवकूफ़ तो ना समझे, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है। तो एक बड़े तरीके से रशियन प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट से निकाला गया है क्योंकि जाहिर है रशिया जो है वो यूक्रेन में बिजी था। तो अगर आप देखें तो वन बाय वन ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, इजराइल ने US की मर्जी से वो सब अचीव किया है मिडिल ईस्ट में जो वो करना चाहता है। लास्ट है ईरान सरेंडर करे अपना एटॉमिक प्रोग्राम। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से आप ये नहीं देखेंगे कि टिट फॉर टैट हमले हो रहे हों, एक दूसरे को बता के एक दूसरे पे हमले हो रहे हों। अब जो होगा that is going to be even worse than before. So इसलिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे और हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर ईरान तक जंग आती है तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना है।